جب کوئی شخص بے حیائی کرتا ہے، کسی عورت کسی لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کرتا ہے، تو وہ جو لڑکی ہوتی ہے وہ کسی کی بیٹی ہوتی ہے، وہ لڑکی کسی کی بہن ہوتی ہے۔ اب جب یہ ناجائز تعلق کسی نے قائم کیا، اس نے اس لڑکی کے والد کو، اس لڑکی کے بھائی کو، خود اس لڑکی کو، ان سب کی عزت اور پھر اپنی عزت داؤ پر لگا دی۔ ظاہر ہے اگر معاشرے میں کوئی اس گناہ میں مبتلا ہو، اس کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اس گناہ میں اگر کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی مبتلا ہو جائے، معاشرے میں اس کی کوئی عزت باقی نہیں رہتی، بلکہ اس کے خاندان کی بھی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان کی اور اس انسان کے پورے خاندان کی عزت محفوظ رہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصول بتا دیا کہ یہ اس کا اصول ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ انسان کی جسمانی صحت محفوظ رہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ انسان کی جسمانی صحت اس وقت خراب ہوتی ہے جب وہ غیر فطری چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے، جب وہ غیر فطری طریقوں کو اختیار کرتا ہے تو اس کی صحت خراب ہوتی ہے۔ اور یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں بڑے سیمینارز ہوتے ہیں، بڑی آگاہی مہم چلائی جاتی ہیں صحت کے حوالے سے، اور اچھی بات ہے اگر کوئی کسی حوالے سے آپ کو آگاہی فراہم کر رہا ہے کہ سگریٹ نوشی آپ کی صحت کے لیے مضر ہے، یا شراب پینا صحت کے لیے مضر ہے، یا اس چیز کا استعمال، گٹکا کھانا، یہ کینسر کا سبب بن سکتا ہے، تو یہ جو بے حیائی ہے، ایک مرد اور عورت کے ناجائز تعلقات، اس سے کتنی بیماریاں جنم لیتی ہیں، مہلک بیماریاں، انسان کی جان لینے والی بیماریاں معاشرے میں جنم لیتی ہیں، اور اس سے پورا معاشرہ بیمار ہوتا ہے جسمانی لحاظ سے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، کہ جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے اور وہ اس کو کھلم کھلا علی الاعلان بے حیائی کرنے لگ جائیں، آپ نے فرمایا ان میں طاعون کی بیماری اللہ عام کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا والاوجاع التی لم تکن مضت فی اسلافہم، اللہ ان میں ایسی ایسی بیماریاں پیدا کر دیتے ہیں جو ان سے پہلے ان کے آباء و اجداد میں وہ بیماریاں موجود ہی نہیں تھیں۔ آج ہم یہ بات کہتے ہیں نا، یار نئی نئی بیماریاں آ گئی ہیں، ہر آدمی یہ بات کہتا ہے کہ یار نئی نئی بیماریاں آ گئی ہیں، 10 سال پہلے 20 سال پہلے ہم نے اس کا نام ہی نہیں سنا تھا۔ گزرتے دن کے ساتھ ہم نئی نئی بیماریوں سے ہم آشنا ہو رہے ہیں، نئی نئی بیماریوں کے نام سامنے آ رہے ہیں۔ حدیث شریف کے مطابق اس کا بہت بڑا سبب معاشرے کی بے حیائی ہے۔ اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ حضور نے بتا دیا تو ہم اس پر ایمان لے آئے، ایمان تو لانا ویسے بھی ضروری ہے۔ یہ تو وہ چیز ہے جس کو میڈیکل سائنس ثابت کرتی ہے، میڈیکل طب، آج کی جدید تحقیق اس کو ثابت کرتی ہے کہ بے حیائی سے معاشرے میں کتنی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اسی طرح حدیث میں یہ بھی آتا ہے، حضور نے فرمایا جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے اس میں اموات زیادہ ہو جاتی ہیں، لوگ زیادہ مرنے لگتے ہیں، یعنی ان کو ایسی بیماریاں ہو جاتی ہیں جن بیماریوں کی وجہ سے لوگ مرنے لگ جاتے ہیں۔ میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ہم اس پر لوگوں کو آگاہی نہیں دیتے۔ ہمارے جو میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وہ اگر آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ بھئی سگریٹ کے یہ نقصان ہے، گٹکے کے یہ نقصان ہے، اور اگر یہ چرس استعمال کرو گے تو اس کے یہ نقصان ہے، تو وہ آپ کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ بے حیائی کے کیا نقصانات ہیں، بدکاری کے کیا نقصانات ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ میڈیکل سائنس نے اپروو کیا ہے ان ساری چیزوں کو، جب اپروو کیا ہے تو اس کی آگاہی کون دے گا؟ دینی لحاظ سے تو رہنمائی ایک عالم فراہم کرے گا، طبی لحاظ سے، میڈیکل کے حوالے سے رہنمائی کون فراہم کرے گا؟ لیکن اس پر بات نہیں کی جاتی، ہمارے نوجوانوں کو اس حوالے سے ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا،
ان کی رہنمائی نہیں کی جاتی، ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کس خطرناک اور مہلک بیماریوں کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں جب ہم اس گناہ میں مبتلا ہو